बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की ये वीडियो हर इंसान को देखनी चाहिए, चाहे वो किसी मजहब या किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, क्योंकि बहनें तो हर किसी की हुआ करती हैं। बहनें तो माँ का रूप हुआ करती हैं। भाइयों का ज़रा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहन छोटी हो या बड़ी, भाई का हमेशा ख्याल रखती है। एक बुजुर्ग का बयान है कि एक नेक और सालिह अजमी शख्स मेरा दोस्त था। वो मक्का मुकरमा में रिहाइश पजीर था। सारी सारी रात खाना काबा का तवाफ करता रहता और हमेशा कुरान पाक की तिलावत किया करता था। अरसा दराज तक उसका यही मामूल रहा। मैंने उसे कुछ सोना बतौर अमानत दिया और ख़ुद यमन चला गया। जब वापस लौटा तो वो मर चुका था। मैंने उसकी औलाद से अपनी अमानत के मुतालिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, तुम जो हो हमें इसकी कुछ खबर नहीं है और न हमें उस अमानत का इल्म है। मुझे बेहद दुख हुआ। खैर, मेरी मुलाकात हज़रत सईदना मालिक बिन दीनार से हुई तो आपने मुझसे फरमाया, ऐ मेरे भाई, इन्हें क्या परेशान किया है? मैंने सारा माजरा कह सुनाया तो उन्होंने फरमाया, जुमा को आधी रात के वक़्त जब मताफ यानी तवाफ की जगह में कोई न हो तो तुम रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान होकर बाआवाज़ बुलंद पुकारना, ऐ फुलां। तो अगर बाकी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का मकबूल और साले बंदा हुआ तो उसकी रूह तुझसे कलाम करेगी, इसलिए कि अरवाह मोमिनीन रुकन और मकाम के दरमियान जमा होती हैं। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब जुमा की रात आई तो मैंने आधी रात के वक़्त रुकन और मकाम के दरमियान खड़े होकर बुलंद आवाज़ से पुकारा, ऐ फुलां, लेकिन किसी ने मुझसे कोई कलाम न किया। जब सुबह हुई तो मैंने हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार को बताया तो आपने फरमाया, वो शख्स जहन्नमी था, लेकिन तुम ऐसा करो कि यमन चले जाओ। वहाँ एक कुआं है जिसका नाम बीर बरहूत है। उस कुएं में अजाब दिए जाने वालों की रूहें जमा होती हैं और वो कुआं जहन्नम के मुंह पर है। तुम आधी रात के वक़्त कुएं के किनारे खड़े होकर यूं निदा करना, ऐ फलां की रूह, तो उसकी रूह तुझसे कलाम करेगी। यमन पहुंचने के बाद मैं उस कुएं के करीब जाकर बैठ गया। आधी रात के वक़्त मैंने देखा कि दो शख्सों को लाकर उस कुएं में उतारा गया। दोनों रो रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा, तू कौन है? दूसरे ने जवाब दिया, एक शख्स की रूह हूं जो दुनिया में बादशाह का पहरेदार था और हराम खाता था। मलकुल मौत ने मुझे इस कुएं में फेंक दिया और अब मुझे इसमें अजाब दिया जाएगा। दूसरे ने कहा, मैं अब्दुल मलिक बिन मरवान की रूह हूं जो नाफरमान और जालिम शख्स था। अब मुझे इस कुएं में अजाब देने के लिए लाया गया है। जब मैंने इन दोनों की चीखों पुकार सुनी तो घबराहट की शिद्दत से मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने उस कुएं में झांक कर बाआवाज़ बुलंद पुकारा, ऐ फलां। तो उस शख्स की आवाज़ आई, लब्बैक, यानी मैं मौजूद हूँ। और वो इस हालत में था कि उसे अजाब देते हुए मारा पीटा जा रहा था। मैंने उससे पूछा, ऐ मेरे भाई, वो अमानत कहाँ है जो मैंने तेरे पास रखवाई थी? उसने जवाब दिया, वो अमानत फलां जगह फलां जीने के नीचे मदफून है। फिर मैंने पूछा, ऐ मेरे भाई, किस गुनाह के सबब तुझे बदबख्तों के मकाम पर लाया गया? उसने जवाब दिया, मेरी बहन के सबब, इसलिए कि मेरी एक गरीब बहन मुझसे कहीं दूर सरजमीन अजम में रहती थी। मैं उसकी परवाह किए बगैर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत में मशगूल हो गया और मक्का मुकरमा में रहने लगा, और इस मुद्दत में न मुझे उसकी कोई फिक्र हुई और न मैंने उसके बारे में किसी आने वाले से कुछ पूछा। जब मैं मर गया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इसी बात पर मेरी पकड़ फरमाई और मुझसे फरमाया, तो उसको कैसे भूल गया? उसके पास कपड़े नहीं थे और तू कपड़े पहने हुए जिंदगी गुजारता था। वो भूखी रहती और तू सैर होकर खाता था। वो प्यासी रहती और तू सैर होकर पीता था। फिर इरशाद फरमाया, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, मैं कता रहमी करने वाले पर रहम नहीं करूंगा। इसे ले जाओ, बीरे बरहूत में डाल दो। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने मुझे इस कुएं में डाल दिया और अब मुझे अजाब दिया जा रहा है। ऐ मेरे भाई, तुम मेरी बहन के पास जाकर उससे मेरे लिए माफ़ी की दरख्वास्त करो
اور اس عذاب سے میرے چھٹکارے کے لیے کچھ کرو۔ ممکن ہے اللہ مجھ پر رحم فرمائے، کیونکہ اللہ عز و جل کے ہاں قطع رحمی کے علاوہ میرا کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، پہلے میں اس جگہ گیا جہاں امانت مدفون تھی اور اس کو کھودا، اس سے ایک تھیلی نکلی جس میں میری امانت موجود تھی، اور وہ اسی حالت میں تھی جیسی میں نے اپنے ہاتھ سے باندھی تھی۔ پھر میں اپنی امانت لے کر عجم کے شہر چلا گیا، وہاں جا کر اس کی بہن کے متعلق لوگوں سے معلومات حاصل کی۔ بالآخر جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے اول تا آخر سارا ماجرا سنایا تو وہ رونے لگی۔ پھر میں اس کے بھائی کے چھٹکارے کے لیے اس سے کہا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محتاجی کی شکایت کرنے لگی۔ میں نے کچھ دنیاوی مال اسے دے دیا اور وہاں سے لوٹ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا۔ بہن اگر عمر میں بڑی ہے تو وہ ماں کے حکم میں ہے، اس کا ادب و احترام قریب قریب اسی انداز پر ہونا چاہیے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور اگر عمر میں چھوٹی ہے تو بھائی کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم و تربیت اور عام برتاؤ میں ان کا اسی طرح لحاظ رکھے جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کا رکھتا ہے۔ پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ صلہ رحمی کو اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صلہ رحمی رزق کو بڑھاتی ہے۔ صلہ رحمی عرش سے لٹکی ہوئی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، اے اللہ عز و جل تو اسے ملا جو مجھے ملائے، اور تو اسے کاٹ جو مجھے کاٹے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ضرور اس کو ملاؤں گا جو تجھے ملائے گا، اور ضرور اسے قطع کروں گا جو تجھے قطع کرے گا۔ عزیز و اقارب یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے رہنے کو صلہ رحمی یعنی قرابت داری کہتے ہیں۔ رشتہ داری کی اولین بنیاد والدین ہیں، انہی کے ذریعے ساری کی ساری رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں۔ بھائی بہن کا رشتہ انہی کے دم سے ہے۔ رشتہ داروں کا تعلق ہر انسان کے ساتھ وہی ہے جو اس کے مختلف اعضاء کا ہے، جن کی مدد سے وہ زندگی کی خوشیاں حاصل کرتا ہے۔ ہر عقل مند آدمی اپنے اعضائے جسم کو صحت مند اور قوی بنانا ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی بدولت وہ خود صحت مند اور قوی بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح رشتہ داروں کی مدد دراصل اپنی ہی مدد کرنا ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خواہش و اقارب کی امداد کرے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرابت داروں کو اس کا حق دو، محتاج اور غریب رشتہ دار ہماری امداد کے مستحق ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک بھائی کو دنیا کی تمام آسائشیں میسر ہیں اور دوسرا بھائی کوڑی کوڑی کا محتاج ہے، لیکن امیر بھائی غریب بھائی سے بے نیاز اور لاپرواہ ہے۔ ایسا طرز عمل صلہ رحمی کے اسلامی اصول کے صریح خلاف ہے۔ ہمارے رشتہ دار ہماری صرف مالی امداد کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ ہر طرح کی امداد کے مستحق ہیں۔ ہمیں ان کی اخلاقی مدد بھی کرنی چاہیے۔ وہ پریشان ہوں تو ان کی ہمت بڑھانا چاہیے، بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرنی چاہیے، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا چاہیے۔ وہ غلط راہ چل رہے ہوں تو انہیں سمجھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر مسلمانوں کو صلہ رحمی کرنے کی تاکید فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ کون شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کی عمر بہتر نہ ہو، اس کی روزی میں وسعت نہ ہو؟ دنیا میں سب ان چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں کی بدسلوکی کی پرواہ کیے بغیر اپنی طرف سے نیک سلوک کرتا چلا جائے اور صبر و تحمل کی مثال قائم کرے، وہ بہت بلند کردار انسان ہے۔ اگر ہم اپنا فرض رشتہ داروں کے ساتھ دیانت سے ادا کریں تو غربت و افلاس کا خاتمہ بھی ہو جائے، اور ایسا کرنے سے احسان نہیں ہے بلکہ ان کا حق ہے۔
جس کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ صلہ رحمی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کو قطع کرنے والا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، میرے ایک رشتہ دار ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ میں احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بردباری کرتا ہوں، وہ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو ایسا ہی کرتا ہے جیسا تو نے کہا، تو گویا تو ان کے منہ پر گرم راکھ پھینکتا ہے، اور ہمیشہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ان کے مقابلے میں جب تو اس پر قائم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قرابت داری، حسن خلق اور خوشگوار ہمسائیگی سے بستیاں آباد ہوتی ہیں اور عمریں دراز ہوتی ہیں۔ جس نیکی کا سب سے جلد ثواب ملتا ہے وہ صلہ رحمی یعنی قرابت داری ہے۔ کوئی خاندان ایسا نہیں کہ اس کے اندر اتحاد ہو اور وہ محتاج ہو۔ احادیث مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ہی معاشرہ پرسکون ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوست احباب اور ہمسائیوں سے حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔